حج قران کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، اور حج قران میں اور حج افراد میں کیا فرق ہے، حج قران کے اندر اور حج تمتع کے اندر کیا فرق ہے، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بتا دیا۔ حج تمتع کیا ہے، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، اور باقی تمام دونوں قسموں کے اندر ان تینوں میں کیا کیا فرق ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے کا سبق یہ ہے، حج کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو حج کی 3 اقسام ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد جو ہے مفرد حج، یعنی صرف حج، کہ جب میقات سے حج کا احرام باندھا تو اس میں صرف حج کی نیت کی، اس میں عمرے کی نیت ساتھ شامل نہیں کی، ایسے حج کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ مفرد حج یعنی صرف حج، یہ وہ حج ہے جس کے اندر قربانی واجب نہیں ہوتی، یہ صرف حج ہے، اور اس میں احناف کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضروری ہے کہ حج افراد جو ہے یعنی صرف جو حج ہے وہ بندہ کر سکتا ہے جو میقات کے اندر رہتا ہو، اور حج تمتع یا حج قران ان لوگوں کے لیے جائز ہے۔ حج تمتع، حج قران ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو باہر سے حج کے لیے جاتے ہیں، جو دور علاقوں سے حج کے لیے جاتے ہیں، وہ حج تمتع اور حج قران کر سکتے ہیں۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے، حج قران کیا ہوتا ہے، ابھی سمجھاتا ہوں۔ تو حج تمتع اور حج قران صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو باہر سے دوسرے ممالک سے حج کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو وہیں کے رہائشی ہیں، وہیں پر رہنے والے ہیں، یا میقات کی حد کے اندر رہنے والے جو احباب ہیں، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، وہ حج تمتع اور حج قران نہیں کر سکتے۔ میقات کی حدود کے اندر رہنے والے افراد وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، حج تمتع اور حج قران نہیں کر سکتے۔ تو حج افراد وہ ہوتا ہے جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج قران وہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا جائے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کیے جائیں، یعنی پہلے عمرہ کیا جائے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد سر نہ منڈایا جائے، حلق نہ کیا جائے۔ حلق یعنی حلق وہ جو بلیڈ کے ساتھ سر صاف کرتے ہیں، اور اس کو قصر بھی کہتے ہیں، یعنی بال کٹوانا، صرف بال کٹوانا۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک بات جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حلق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، قصر گنجائش ہے۔ تو بسا اوقات کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو طبیعت سے ہٹ کر سنت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی مستقل جو سنت تھی وہ بال رکھنے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلف مبارک رکھی، لیکن حج کے موقع پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلق کروایا، ٹنڈ کروائی بلیڈ کے ساتھ۔ اب ایک آدمی ساری زندگی بال رکھ رہا ہے، اور بالوں کی محبت میں وہ عمرے کے موقع پر بھی بال ہی رکھ رہا ہے اور بال کٹوا رہا ہے، اور حج کے موقع پر بھی وہ بالوں کی محبت میں صرف بال کٹوا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو صرف اتنا سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص اس موقع پر کیا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس موقع میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں، یعنی حلق کریں۔ قصر کی بھی گنجائش ہے، یعنی بال بھی کتروا بھی سکتے ہیں۔ اس میں عورتیں جو ہیں وہ اپنے سر کے جو آخری حصے، سر کے جو بال ہیں وہ نیچے آخر میں جا کے
جڑوں والی نہ سروں والی سائیڈ پہ اپنے بالوں کے جو آخر کے جو سرے ہیں اس سرے میں جا کر تھوڑے سے بال نیچے سے کاٹ دیں گی، یہ ان کا حلق ہوگا یہ ان کا قصر ہوگا، حلق ہوگا ٹھیک ہے جی۔ تو حج قران ہے میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا جائے، پہلے عمرہ ادا کیا جائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق یا قصر نہ کیا جائے۔ حج قران میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا، مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق نہیں کیا، سر نہیں منڈوایا بلکہ دستوراً اسی احرام میں رہا، جتنے دن باقی رہ گئے ہیں وہ اسی احرام میں، جو احرام انہوں نے میقات سے باندھا تھا وہ اسی احرام میں رہے۔ پھر حج کے دنوں میں اسی احرام کے ساتھ حج کے ارکان ادا کیے اور 10 ذوالحج کو رمی، قربانی اور حلق کے بعد عمرہ اور حج دونوں کا احرام کھول دیا۔ تو یہ ہے حج قران، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی۔ حج قران وہ حج کہ جس کا احرام میقات سے باندھا اور اس میں حج کی بھی نیت کی احرام میں اور عمرے کی بھی نیت کی، مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا لیکن نہ تو سر منڈوایا اور نہ ہی احرام کھولا، اسی احرام میں بدستور وہ پابند رہا، اسی احرام کی حالت میں رہا، اور پھر آگے جب حج کے دن شروع ہوئے تو اسی احرام میں اس نے حج بھی ادا کیا۔ اب اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جتنے دن وہ احرام کی حالت میں رہے گا اتنے دن اس کو احرام کی پابندیاں لاگو رہیں گی۔ احرام کی پابندیاں کافی سخت ہوتی ہیں، بیوی سے دور رہنا اور شکار نہ کرنا، گناہ والی باتیں نہ کرنا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ وہ گالم گلوچ نہ کرے، وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، وہ کوئی نافرمانی والا کام نہ کرے جس نے احرام باندھ رکھا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جتنے دن اس نے احرام باندھ کے رکھنا ہے اتنے دن اس پر احرام کی شرائط لاگو رہیں گی۔ اب جب وہ حج کے دن شروع ہوئے تو حج قران کرنے والا عمرہ کا جو احرام جو اس نے میقات سے باندھا تھا بدستور اسی میں رہے گا، عمرہ کی ادائیگی کے بعد حلق نہیں کروائے گا، آگے عرفات میں پہنچ گیا، وہ وہاں پر سارے مناسک حج ادا کرنے کے بعد 10 ذی الحج کو رمی کرے گا، قربانی کرے گا، اور پھر اس کے بعد حلق کرے گا، اور پھر اس کے بعد حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ اتار دے گا۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ آگے آ گیا جی حج تمتع۔ حج تمتع کیا ہے؟ اچھا، حج قران کے اندر قربانی ضروری ہے، حج قران کے اندر قربانی ضروری ہے، واجب ہے، اور حج جو اس سے پہلے تھا حج افراد، اس کے اندر قربانی ضروری نہیں تھی، حج قران کے اندر قربانی ضروری ہے۔ اب تیسری قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع بھی وہی ہے، قران سے ملتا جلتا ہی ہے، کہ میقات پر احرام باندھا، حج عمرے کا بھی اور حج کا بھی، دونوں کا۔ اب یہ مکہ مکرمہ پہنچا، اس نے عمرہ کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد اس نے احرام کھول دیا، اتار دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر حج تمتع کے اندر ہے احرام کھول دیا، اور حج قران کے اندر ہے احرام بدستور باقی رکھا۔ تو حج تمتع کے اندر اس نے احرام کھول دیا، اور 8 ذی الحج کو دوبارہ سے حج کے لیے اس نے پھر احرام باندھا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر رمی، اور جب اس نے احرام کھولا عمرہ کرنے کے بعد، جب اس نے احرام کھولا تو احرام کھولنے سے پہلے ضروری ہے کہ حلق کروائے، حلق کروا کے پھر احرام کھولے گا، حلق نہیں کروایا تو پھر احرام نہیں کھول سکتا۔ پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھا جائے گا، اور 10 ذی الحج کو رمی، قربانی اور حلق کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے گا۔ ایسا حج کرنے والے کو متمتع یعنی حج تمتع کرنے والا کہتے ہیں، اور اس میں بھی قربانی واجب ہے، حج تمتع میں بھی قربانی واجب ہے اور حج قران کے اندر بھی قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر کوئی بندہ، یعنی حج افراد کے اندر تو قربانی ہے ہی نہیں، حج تمتع، اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں جی دین کے اندر بڑی مشکلیں ہیں، دین کے اندر بہت آسانیاں ہیں۔ ایک بندہ حج پر گیا لیکن وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو اسلامی تعلیمات ہمیں کہتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ
اپنی کسی وجہ سے بھی قربانی نہیں کر سکتا تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ تم 10 روزے رکھو. 3 روزے حج کے ایام میں، یعنی جن دنوں میں حج ہو رہا ہے، 10-12 ذی الحج سے پہلے اس نے وہ اپنے روزے مکمل کر لینے ہیں. 3 روزے حج کے دنوں میں، اور باقی 7 روزے جو ہیں وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر، اپنے گھر بھی آ کر، پاکستان یا اپنے جس ملک سے گیا وہاں واپس آ کر بھی وہ 7 روزے مکمل کر سکتا ہے. اور اگر وہ وہاں پر ہی اپنے روزے مکمل کرنا چاہے تو اپنے ہوٹل وغیرہ میں آ کر وہ وہاں پر بھی وہ روزے مکمل کر سکتا ہے. تو حج کے تینوں اقسام میں نے آپ احباب کے سامنے رکھ دیے. حج افراد کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، وہ بھی بتا دیا. حج قران کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، اور حج قران میں اور حج افراد میں کیا فرق ہے، حج قران کے اندر اور حج تمتع کے اندر کیا فرق ہے، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بتا دیا. حج تمتع کیا ہے، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، اور باقی تمام دونوں قسموں کے اندر ان تینوں میں کیا کیا فرق ہے. اب میں یہاں پر ایک بات آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں. حج کے لیے جانے والوں کے دن اوقات مختلف ہوتے ہیں، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کوئی پرسوں جا رہا ہے. تو جو جتنا قریب ترین حج کے دنوں کے قریب ترین جائے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حج قران کا احرام باندھے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج قران کے متعلق خصوصاً فرمایا کہ حج قران کا ثواب وہ جنت ہی ہے. ٹھیک ہے جی، حج قران کا بدلہ جو ہے وہ بس جنت ہی ہے. تو حج تمتع وغیرہ، اب اگر دن وہاں پر زیادہ ہیں، یعنی آپ فلائٹ جو ہے وہ پہلے دنوں میں ہے تو حج تمتع کا احرام باندھ لیں، اور اگر فلائٹ آخری دنوں کی ہے تو حج قران کا احرام باندھ لیں. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں ہیں احرام کے متعلق. احرام والا خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، احرام والا جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو گزارش یہی ہے کہ جانے سے پہلے اس سفر کے تمام مسائل کو سیکھیں تاکہ ہمارا یہ سفر جو ہے وہ اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے پورا ہو سکے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.